لا رہا ہے. ایک شعر اس کا یہ ہے کہ تخم جس کا تو ہماری کشت جاں میں بو گئی، شرکت غم سے وہ الفت اور گہری ہو گئی. تو اس وقت وہ شرکت غم ہے اور اس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنے رفقا کبھی بھی لاہور کے اجتماع میں کسی میں جمع نہیں ہوئے. یہ اسی کا مظہر ہے کہ شرکت غم سے وہ الفت اور گہری ہو گئی. تو یہ باہم لواحقین کا ایک دوسرے سے اظہار غم بھی ہے، اس کا ذریعہ بھی ہے، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین بھی کرنی ہے. اور جو زیادہ میچور لوگ ہیں وہ پھر تسلی کے کلمات بھی ایسے موقع پر کہتے ہیں جس سے دل کو ڈھارس بنتی ہے. ہم بھی ان سب چیزوں کے محتاج ہیں. اور اس سے آگے بڑھ کر جماعتی زندگی کی ایک بہت اہم ضرورت ایسے مواقع پر اپنے اس عہد کو تازہ کرنے اور تجدید عزم کرنے کی ہوتی ہے جس مقصد کے لیے یہ اجتماعیت تشکیل دی گئی. وہ نظروں سے اوجھل نہ ہونے پائے. جس جد و جہد کی اہمیت و ضرورت اور جس میں جان و مال کھپانے کی لذت سے انہوں نے ہمیں آشنا کیا، اس کے حوالے سے ان کی جدائی کہیں ہمارے حوصلے کی پستی کا موجب نہ بن جائے، بلکہ شرکت غم سے وہ الفت اس اعتبار سے بھی اور گہری ہونی چاہیے. بہرکیف اللہ کا یہ فیصلہ ہے، اس کے آگے سر تسلیم خم ہے، لیکن اس میں ہمارے لیے امتحان بھی. اور یہ امتحان یہ کہ ہمارے طرز عمل میں منفیت نہیں آنی چاہیے. دیکھیے، حزب اللہ کو کمزور کرنا، حزب اللہ کو نقصان پہنچانا کس کا مشن ہے؟ شیطان کا. اس لیے کہ دنیا میں اصل ٹکراؤ کس کا ہے؟ حزب اللہ، حزب الشیطان. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے دوران بھی اس حزب اللہ کو جو آپ نے تشکیل دی تھی، کون نقصان پہنچانے والے تھے؟ شیطان کے سب سے بڑے چیلے یہود. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، خارج سے، اور اندر سے منافقین. اور حیات طیبہ کے بعد پھر ان ساری کوششوں نے اکٹھے ہو کر جب حملہ کیا. اس لیے کہ حزب اللہ کا وجود شیطان کو گوارا نہیں. تو بہرکیف یہ ہے ایک بہت اہم حصہ، اس کو بھی ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ اس میں ہمارا امتحان ہے، بلکہ ہمیں اس عظیم شخصیت کی پرعزم زندگی سے سبق حاصل کرتے ہوئے اور اس کے سکھائے ہوئے مشن اور اسی کے بتائے ہوئے مشن کو، جو اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے ایک نئے حوصلے اور ولولہ تازہ کے ساتھ آگے بڑھنے کا عزم کرنا ہوگا. آج کے اجتماع کا یہ مقصد ہے. میں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا، چند سطریں لکھی ہیں کہ دین کی محنت اور غلبہ اقامت دین کی جدوجہد کے حوالے سے ہمارا آئندہ کا طرز عمل وہ نہ ہو کہ میدان حشر میں جہاں ہم سب دوبارہ پھر اکٹھے کیے جائیں گے، ہم بانی محترم سے منہ چھپاتے پھریں. اس وقت سب کے دلوں میں ان کی محبت، ان سے عقیدت، ان سے احترام، احسان مندی کے جذبات مجھے معلوم ہے. یہ صرف ہمارا ہی معاملہ نہیں ہے. وہ جو بے پناہ ہجوم کل پرسوں جنازے میں آیا تھا، ان کے جذبات بھی دیکھنے کے قابل تھے. جو پیغامات مل رہے ہیں دنیا کے تمام حصوں سے، اور جس طرح لوگ ٹوٹے پڑ رہے ہیں، اور سب کا احساس یہ کہ ہم اپنے گھر کے کسی قریبی فرد سے محروم ہو گئے، سب کا مشترک احساس. بہرحال ہمارا تعلق تو بہت زیادہ ہے. یہ نہ ہو کہ جب ہم پھر اکٹھے کیے جائیں گے، اور اکٹھے ہونا ہے، ہمارا تو ایمان ہے، یہ تو عارضی تھا، وہاں پر وہ ابدی زندگی ہے. موت پر خاتمہ بھی نہیں ہے، اور ہمیشہ کے لیے داغ مفارقت نہیں دے گئے، بھول جائیے. ہم سب کو ایک ایک کر کے وہیں پہنچنا ہے.
بلکہ ہمارا معاملہ پھر ایسا ہونا چاہیے، اس کے برعکس ہو، یہ نہ ہو کہ وہ ہم ان سے منہ چھپائیں اور وہ ہمارے حال پر افسوس کریں، بلکہ اس کے برعکس ہو کہ ہم وہاں انہیں اس حال میں مل رہے ہوں کہ ہماری وجہ سے ان کا سر فخر سے بلند ہو جائے۔ اب ان آیات کے حوالے سے میں چند باتیں رکھوں گا جن کا میں نے شروع میں تلاوت کی ہے۔ سورہ انبیاء میں فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اے نبی آپ سے پہلے بھی ہم نے کسی بھی انسان کے لیے ہمیشگی طے نہیں کی تھی۔ کوئی انسان دنیا میں ایسا ہم نے نہیں بھیجا کہ جس کے لیے طے ہو کہ یہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ خلد، خلود، دنیاوی زندگی میں ہمیشہ کی زندگی کسی کے لیے نہیں۔ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْغَالِبُونَ، أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کیونکہ وہ مکی دور کی صورت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے درپے ہو رہے تھے مشرکین عرب، تو اے نبی اگر آپ کا انتقال ہو جائے تو کیا یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ انہیں نہیں اللہ کے حضور پہنچنا ہے، ایک دن جانا سب کو ہے۔ چنانچہ اگلی آیت میں پھر وہ اصول بیان ہوا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جس نے اس زمین پر آنکھ کھولی ہے اسے ایک دن یہاں سے رخصت ہونا بھی ہے، طے ہے، اللہ کے ہاں وقت مقرر۔ اور یا یہ نہیں کہ یہاں پر موت پہ خاتمہ ہو گیا ثم الینا ترجعون، تم سب کو ہماری جانب لوٹنا بھی ہے۔ یہ دوسری بہت بڑی حقیقت، جتنی بڑی حقیقت یہ ہے کہ یہاں ہر شخص کو مرنا ہے ایک دن، اور یہ حقیقت وہ ہے جسے ملحد بھی مانتے ہیں، کافر بھی مانتے ہیں، مشرک بھی مانتے ہیں، اللہ کا انکار کرنے والے اس کو ماننے پر مجبور ہے کہ ایک دن یہاں سے جانا ہے۔ قرآن کہتا ہے اتنی ہی بڑی حقیقت یہ بھی ہے کہ دوبارہ اٹھ کر میدان حشر میں جمع بھی کیے جاؤ، پیشی بھی ہونی۔ آگے بڑھنے سے قبل بانی محترم کی شخصیت کے بارے میں کچھ باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے انسانوں کو، سب انسانوں کو اللہ نے تخلیق فرمایا، لیکن بعض کو بعض پر فضیلت بھی دی ہے۔ قرآن مجید میں یہ مضمون کئی جگہ آیا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، سورہ نساء میں آیا انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض،